السلام علیکم، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں مسعود رضا۔ پی ڈی ایم حکومت بھرپور طریقے سے کنفیوژن کا شکار نظر آتی ہے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں کہ ملک ڈیفالٹ نہیں ہوگا۔ ان کے جو اقدامات ہیں وہ بہت بہترین اقدامات ہیں۔ انہی کے وزیر خواجہ آصف صاحب چند دن پہلے کہتے ہیں کہ حکومت تو ڈیفالٹ کر چکی ہے، ملک ڈیفالٹ ہو چکا ہے۔ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ ہم دن رات محنت کر رہے ہیں، اپنا کیپٹل سیاسی کیپٹل برن کر رہے ہیں، حکومت کوشش کر رہی ہے کہ ملک کو بحرانوں سے نکالے، اور پوری حکومت جو ہے بھرپور ان کوششوں میں جتی ہوئی ہے۔ لیکن مریم صاحبہ کہتی ہیں یہ تو میری حکومت ہی نہیں ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ نون لیگ اور پی ڈی ایم کی جماعتیں کہا کرتی تھیں کہ عمران خان اسمبلیاں تحلیل کر دیں، کے پی اور پنجاب کی، ہم الیکشن کرا دیں گے۔ اب کے پی اور پنجاب کی اسمبلیاں تحلیل ہو گئی ہیں لیکن وہ الیکشن نہیں کرا رہے، الیکشن سے راہ فرار اختیار کر لی ہے۔ دونوں صوبوں کے گورنرز نے ایک پوزیشن لے لی ہے، اور یہ پوزیشن یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ یہ گورنرز کی ہی پوزیشن ہے، کیونکہ دونوں گورنرز کا تعلق پی ڈی ایم جماعتوں سے ہے، اور یہ جو پوزیشن ہے یہ دراصل پی ڈی ایم کی پوزیشن ہے کہ ملک میں جو 90 دن میں انتخابات ہونے چاہیے ان انتخابات میں روڑے اٹکائے جا رہے ہیں اور تاریخ نہیں دی جا رہی۔ اب سپریم کورٹ میں معاملہ ہے، پوری قوم کی نظریں لگی ہوئی ہیں سپریم کورٹ کے اوپر، لیکن جیسے ہی سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لیا وہیں سے معاملہ ایک اور شروع ہو گیا کہ ججز کو متون کیا جانے لگا، پبلکلی ان کی تصویریں دکھائی جانے لگیں، ان پر الزامات لگائے جانے لگے، اور اب بات یہ کی جا رہی ہے کہ عدلیہ کو دباؤ میں لینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کل بڑی زبردست دھواں دھار تقریر تھی خواجہ آصف صاحب کی، 3 مرتبہ یہ تقریر میں نے سنی، لیکن مجھے اس تقریر میں سوائے اس کے کہ اپنی بے بسی کا رونا رویا گیا ہو اور کچھ معلوم نہیں ہوا اور کچھ نظر نہیں آیا۔ جتنے الزامات لگائے جا رہے ہیں، چاہے وہ آپ ججز پر لگائیں، چاہے وہ آپ دیگر اداروں پہ لگائیں، آپ اس وقت حکومت میں بیٹھے ہیں۔ اگر کوئی گولف کلب آپ کو پیسے نہیں دیتا، کرایہ نہیں دیتا، یا آپ کو ایشو ہے کہ وہ زیادتی کر رہا ہے، معیشت کی حالت یہ ہے، لیکن ایک طبقہ جو ہے وہ نہ صرف چین کی بانسری بجا رہا ہے بلکہ عیاشی کر رہا ہے، تو آپ حکومت میں ہیں، آگے بڑھیں اور ان معاملات کو روکیں اور ان معاملات کو دیکھیں، آپ کی ذمہ داری ہے۔ لیکن آپ ایسا نہیں کر رہے، وہی باتیں کہہ رہے ہیں جو ایک عام آدمی کہہ رہا ہے۔ ایک عام آدمی مہنگائی میں پسا ہوا ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ سردیاں ہماری گزر گئیں گیس بحران میں، اور آج خبر یہ آئی ہے کہ گرمیوں میں بجلی کا بدترین بحران ہوگا۔ یہ حکومت آئی تھی مہنگائی مکاؤ کے لیے، لیکن یہ تو مہنگائی بڑھاؤ حکومت بن گئی ہے۔ وہ پوری تحریک جو مہنگائی مکانے کے نام پر تھی، حکومت میں آنے کے بعد بدترین مہنگائی، 41% اس وقت آپ کا جو مہنگائی ہے وہ اوپر جا چکی ہے۔ تو اس صورتحال میں فیصلہ سازی بہت مشکل نظر آ رہی ہے، حکومت بہت کمزور فوٹنگ پر نظر آ رہی ہے۔ یہاں تک کہ حکومت نے فیصلہ کیا کہ بجلی بچانے کے لیے بازاروں کو جلدی بند کریں گے، شادی ہالز کو جلدی بند کریں گے، اس پر بھی عمل درآمد نہیں کر سکے، کہیں نہیں کر سکے۔ صوبہ سندھ میں آج پھر یہ ایک کوشش کی گئی لیکن ایسا ممکن نہیں ہوا، بازار ابھی بھی کھلے ہوئے۔ جو نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا کمشنر کی جانب سے، کبھی کہا جا رہا ہے کہ اس کو واپس لے لیا، کبھی کہا جا رہا ہے کہ وہ موجود ہے، لیکن بازار بند نہیں ہوئے۔ تو حکومت چھوٹے چھوٹے فیصلے کروا نہیں پا رہی، ملک کو چیلنجز بہت بڑے درپیش ہیں۔ واحد حل انتخابات ہیں، انتخابات سے راہ فرار اختیار کی جا رہی ہے، اور نتیجہ یہ ہے کہ آج بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ ملک ایک آئینی بحران کی طرف بھی بڑھ رہا ہے۔ معاشی بحران، سیاسی بحران، آئینی بحران اب ہمارے سامنے ہوگا، اور یہ جو روش اختیار کی گئی ہے کہ عدلیہ کو اور اداروں کو اس وقت متون کیا جائے، ان کو دباؤ میں لیا جائے، یہ روش ثابت یہ کریے کہ سیاست آگے نہیں چل سکے گی۔ راجہ، آج سردار ایاز صادق صاحب نے بھی گفتگو کی، اس سے پہلے آپ نے گفتگو سنی ہوگی، مریم صاحبہ کی بھی سنی ہوگی، خواجہ آصف صاحب کی بھی گفتگو سنی ہوگی، ٹویٹس بھی آپ نے دیکھے ہوں گے۔ آج سردار ایاز صادق صاحب نے بھی سمن میں گفتگو کی ہے۔ جواب دیا اس کا فواد چودھری صاحب نے، اور پی ٹی آئی کی بھی ایک اس پہ پوزیشن ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اداروں کے ساتھ کھڑے اور وہ سپریم کورٹ کا دفاع کرنا چاہتے ہیں۔ سیریس معاملہ ہے کیونکہ 90 دن میں الیکشن ہونے ہیں اور تقریباً 1.25 مہینہ گزر چکا ہے، کوئی الیکشن شیڈیول نہیں ہے۔ نون لیگ، پاکستان پیپلز پارٹی اور جے یو آئی فے نے جو از خود نوٹس لیا ہے عدالت نے، اس پر فل کوڈ بنانے کی درخواست جمع کرا دی ہے۔ تو یہ تمام معاملات لگتا یہ ہے کہ معاملے کو لمبا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مہمانوں کا میں آپ سے تعارف کراؤں، فیصل کریم کنڈی صاحب معاون خصوصی برائے وزیر اعظم ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، اندلیب عباس صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، رہنمائیں تحریک انصاف کی، اور عامر الیاس رانا صاحب سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ۔ اندلیب عباس صاحبہ، یہ تمام صورتحال تو ہمارے سامنے ہے، لیکن آپ کا جو احتجاج شروع ہوا تھا، پہلے میں اس کی بات کر لیتا ہوں کہ جیل بھرو تحریک، جتنا اس کا شور و غوغا تھا اور سمجھ میں آ رہا تھا کہ جیسے عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جیل بھر جائیں گے،
ابھی تک تو ایسا ہوا نہیں ہے. کہیں پر لوگ آپ کی گرفتاری دیتے ہیں, کہیں پر گرفتاری نہیں دیتے. جنہوں نے گرفتاریاں کر لی ہیں وہ ضمانتیں کراتے پھر رہی. تو یہ اسٹریٹجی آپ کی ناکام ہو گئی ہے, آپ کے مخالفین کہہ رہے ہیں. دیکھیں مخالفین بیچارے کیا کریں. آپ کو پتہ ہے جو چھترول آج پڑی ہے ان کو لاہور بار کورٹ میں, جس طرح سے الیکشن ہارے ہیں, مطلب آدھے ووٹ بھی نہیں ملے, تو وہ ضمانتیں ان کی ضبط ہونی ہے. اب بیچارے صبح شروع ہوتے ہیں, مریم بھی صبح شروع ہوتی ہے اور سنے کہتی کیا ہے, میں عمران خان کا نام لینا پسند نہیں کرتی. پھر اس کا نام میرا خیال ہے گینیز بک ریکارڈ میں آ گیا ہوگا کہ کتنی دفعہ لیے. لیکن میں تھوڑا سا آپ کو آج جو جاوید علی چوکیدار ہے اس کی بات کروں گی, اور آپ بھی کریں. ایک چوکیدار کو ٹارچر کر کے, ننگا کر کے, اس کی بیوی کی تھریٹ دے کے ننگا کر کے اس کی ویڈیوز بنانے کی, اس کو کہا گیا کہ غلط بیان دو. آپ اس بات کو ضرور ہائی لائٹ کریں, اس پورے پروگرام میں کریں اور ہر پروگرام میں کریں, کیونکہ وہ بیچارہ بے آواز ہے, اس کی کوئی آواز نہیں ہے, اس کی آواز ہم نے بننا ہے. میرے خیال میں عمران خان کی تقریر کے بعد حکومت کی جانب سے اس کا پر جواب آنا چاہیے, اور پھر اس کے بعد دیکھنا چاہیے. عمران خان نے بھرپور طریقے سے ہائی لائٹ میری آواز مجھے کمپلیٹ کر لینے دیں, اور اس پہ اعتراض مت کریں, کیونکہ وہ ایک ہم سب کا فرض ہے کہ ایسے لوگ جو بے آواز ہوتے ہیں ان کی آواز اٹھانا. یہ صرف ایک آدمی کا فرض نہیں, عمران خان نے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا, صرف سب نے لیا ہوا ہے. یہ ہم سب کی پاکستانی ہے, ہم نے اپنے ملک کو اس بربریت سے, اس فاشزم سے بچانا ہے. ہاں, اب آپ آ جائیں کہ جی یہ جیل برو تحریک کی بات کریں, یا بات کریں کہ جی کہ حکومت کیوں اتنی فرسٹریٹڈ ہے. وہ بیچاری کیا کریں مجھے بتائیں. میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ پورا ایک کیمپین ان کی عادت ہے آئین کو توڑنے کی, وہ اس پہ کنٹینیوڈ ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے حملہ کیا, یہ تو کسی کو تاریخ میں کسی کو ڈاؤٹ نہیں ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا. ججز نے اپنی جانیں بچا کے باتھ روموں میں بچائیں. یہ آپ میرے خیال ہے کل سے یہ کوئی 1000 دفعہ چل رہا ہے ٹی وی پہ. اچھا, اس کے بعد انہوں نے ہی وہ جو جسٹس قیوم والی آڈیو ہے وہ کی کہ جی اس کو یہ کر دو وہ کر دو, وہ بھی کنفرمڈ ہے, اور اس پہ جسٹس قیوم نے شرمندہ بھی ہوئے بعد میں, لیکن کام تو ہو گیا نا سارا, جو بیڑا غرق کرنا تھا وہ تو ہو گیا. اور تیسری بات یہ ہے کہ ارشاد نامے میں آپ کو پتہ ہے جسٹس جو ارشاد ہیں انہوں نے بتایا کہ کس طرح رفیق تارڑ صاحب بکسے بھر بھر کے لے کے گئے تھدیوں کے ججز کو خریدنے کے لیے. تو جب آپ کی یہ والی حکومت ہو بیچاری, اور وہ اس قدر ایک بار کاؤنسل کا وہ الیکشن نہ کر سکے ہو. آپ کو پتہ ہے کہ کل الیکشن ہے, جعفر لغاری کی ڈیتھ کے بعد جو ہے کل الیکشن ہے, اور حکومت نے وہاں لوکل انتظامیہ کو کہا کہ آپ تعاون کرنے سے انکار کر دیں الیکشن کمیشن کی, کیونکہ ہم الیکشن نہیں لڑ سکتے اور یہ جیت جائیں گے. بابا صاحبہ یہ سب کچھ تو وہ کہہ رہے ہیں, یہ کہنے میں وہ جو وقت گین کر رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو تاریخ مل جائے گی الیکشن کی؟ اور اب تو کئی معاملات آ گئے ہیں, بینچ کے اندر سے بھی کئی چیزیں اٹھ گئی ہیں. اب تو خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں یہاں سے کیوں, پاناما سے شروع کیجئے تحقیقات کرنا. تو آپ کو لگتا ہے یہ معاملہ لمبا چلا جائے گا یا آپ کو تاریخ مل جائے گی؟ دیکھیں انہوں نے کیا کیا, انہوں نے نیب کے قوانین چینج کر کے, اب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے شروع کرنا چاہیے. انہوں نے تو وہاں پچھلے کیسز سارے معاف کروا لیے. تو اگر شروع کرنا تھا تو بالکل شروع کریں, میری طرف سے 1947 سے شروع کر لیں, اکاؤنٹیبلٹی تو ہونی چاہیے. لیکن یہ کہنا کہ ہاں 1947 سے شروع کریں, توشہ خانہ کے گفٹس کی لسٹ صرف عمران خان کی آئے گی اور باقیوں کی کلاسیفائیڈ ہے, اس سے ان کا بھانڈا پھوٹ جاتا ہے. اس وقت میں آپ کو بتا رہی ہوں جتنا غصہ ہے آپ جیل بھرو تحریک سے کریں. آج خان ایک اعلان کرے, سری لنکا بھول جائیں گے. اگر لوگ رکے ہوئے ہیں نا تو وہ ہماری وجہ سے رکے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں مہنگائی 12% سے 41% چلی گئی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ کس قدر ڈکیتی, جرائم, ٹھیک ہے, لوگ واقعی پریشانی اندھے ہو. بس میں سمجھ سکتا ہوں, آپ نے ایک اعلان کیا بھی ہے, اور جیل بھرو تحریک کے لیے جتنے لوگ نکلے ہیں اس مشکل حالات میں, چاہے وہ سینکڑوں میں ہی ہیں, چند سینکڑوں ہی ہیں, لیکن کوئی شخص اگر اپنا گھر بار چھوڑ کر, اپنا کاروبار چھوڑ کر, سب کو چھوڑ کر مہینے 1.5 مہینے کے لیے جیل میں جاتا ہے, تو یہ چھوٹی بات نہیں ہے. اور یہ شرم کی بات ہونی چاہیے کسی بھی جمہوریت کے لیے, کسی سیاسی جماعت کو اس حد تک جانا پڑے. عامر الیاس رانا صاحب, سر یہ جو تمام صورتحال ہے
اس میں سب سے پہلا کنسرن تو ہر شخص کا یہ ہونا چاہیے کہ اگر آئین کہتا ہے 90 دن میں الیکشن ہونا تو اس کی تاریخ آنی چاہیے. باقی تمام باتیں تو ثانوی ہو جاتی ہیں نا. دیکھیں یہ آپ کا سوال ہے اور آپ کی رائے بھی ہے, اور قانون بھی کہتا ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے, لیکن یہاں پہ انجینئر بلیغ الرحمان اور عمر سرفراز چیمہ میں کوئی فرق نہیں سمجھتا. دونوں اپنی اپنی پارٹی کی لائن کو ٹو کر رہے ہیں. عمر سرفراز چیمہ اس وقت حمزہ شہباز شریف کو چلنے نہیں دے رہے تھے, اور آج انجینئر بلیغ الرحمان نے جب اسمبلی خود بخود ٹوٹ گئی اور یہ کہہ کے اپنی جان چھڑا لی کہ میں تاریخ نہیں دیتا, تو اس وقت بھی ان کو گورنر کا جو استثناء حاصل ہے, جو عمر سرفراز چیمہ کو حاصل تھا, جو صدر عارف علوی کو آئین شکنی کے باوجود حاصل ہے, یہ سب لوگ اگر ہم ایک تناظر میں دیکھیں گے تو بات ٹھیک بنے گی. اگر ہم آئسولیشن میں بھی کسی بھی بات کو کریں گے کہ جی بڑی غلط بات ہوگی, جی 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے, اور یہ بڑا غلط ظلم ہو گیا کہ جی انہوں نے ڈیٹ نہیں دی, لیکن وہ عمر سرفراز چیمہ اور صدر عارف علوی کیا کر رہے تھے جس دن 9 اپریل سے پہلے جب آئینی عدم اعتماد کی ترمیم پہ تحریک پہ انہوں نے ووٹنگ نہیں کرائی اور اس کو ختم بھی کر دیا, عمران خان صاحب نے توڑ دیا اور صدر صاحب نے اسمبلی توڑنے کی توثیق کر دی, تو اس کا کیا مطلب ہو گیا جی؟ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ وہاں پہ بھی آئین شکنی ہو رہی تھی. یہاں پہ آئین شکنی ہونے سے پہلے پورا زور لگ رہا ہے کہ بالکل نہیں ہونی چاہیے, الیکشن ہونے چاہیے, اور چیف جسٹس آف پاکستان عطا بندیال صاحب کو کہنا پڑا کہ بہت ہی ناگزیر حالات میں ہمیں آگے جانا پڑے گا, کیونکہ آگے تو تقریباً آپ جا چکے ہوئے ہیں, اس 90 دن کے اندر تو اب الیکشن نہیں ہو رہے, شیڈول کے جو چاہیے ہوتا ہے جتنے دن کا وہ تو اس سے آگے نکل چکا ہے. تو اس کے لیے آرٹیکل 254 موجود ہے کہ جو کام وقت مقررہ پہ نہ ہو تو اس کو پھر اس آرٹیکل کے سارے سے آپ آگے نکل سکتے ہیں. لیکن ایشو یہ ہو رہی ہے کہ مسعود صاحب جو باتیں آپ کر رہے ہیں نا وہ آئیڈیل باتیں ہیں کہ بالکل مہنگائی نہیں ہونی چاہیے, اور اس کے اوپر کوئی دو رائے بھی نہیں ہے کہ آج ہر آدمی وہ مڈل کلاس والا ہو, وہ کہیں کا ہو, وہ پس گیا ہے. بالکل 100% درست. نہ صدر مملکت کو یہ اختیار, نہ سرفراز چیمہ کو یہ اختیار تھا, نہ ہی یہ بلیغ الرحمان صاحب کو اختیار ہے. لیکن یہ بھی تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے غلط کیا اس کے بعد پھر انہوں نے غلط کیا تو یہ بھی غلط کر لیں اور اس پر ہم خاموش ہو کے بیٹھ جائیں. بالکل میں یہی کہہ رہا ہوں کہ بات یہ اس طرح نہیں ہونی چاہیے جس طرح آپ نے سٹارٹ پہ کی کہ یہ ایک طرف کی بات کر کے تو سب چیزیں لگیں گی جیسے یہ ٹوٹل غلط. میں تو موجودہ وقت کی بات کر رہا ہوں. ہمیں جب بات کرنی ہے تو ہمیں دونوں کی کرنی ہے کہ جب جس کا زور لگا ہے اس نے اس رستے کو, جی جو سر دست معاملہ موجود ہے اس وقت, جو چیلنج درپیش ہے, جو ایک آئینی بحران ہے, میں تو اس کی بات کر رہا ہوں اس وقت. نہیں, ایک آئینی بحران ابھی ہونا ہے, ایک آئینی بحران ہو چکا آئین شکنی والا. تو سر مجھے ذرا بات تو پوری کرنے دینا مسعود صاحب. ایشو یہ ہے کہ یہ چیزیں آپ آئسولیشن میں نہیں دیکھ سکتے. اگر خواجہ آصف کہہ رہا ہے نا کہ پاناما سے لے کے آؤ, اور اندلیب صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ 47 سے کر لیں, بالکل جس طرح احتساب جنرل مشرف نے 85 سے شروع کیا تو ختم بھی اگر ایک آ کے پارلیمنٹ کرتی ہے 85 سے, تو اس پہ مذائقہ کیا ہے؟ اس وقت اگر کسی عدالت نے نوٹس نہیں لیا کہ آپ نے بیک ڈیٹ سے کیوں لاگو کیا, تو آج کیوں زیادہ زور ہو رہا ہے؟ ہر چیز کو پھر اکٹھا دیکھیں, پھر آئسولیشن میں کسی ایک بات کو مت دیکھیں. جب پاکستان ٹھیک ہو گیا تھا, دہشت گردی کے خلاف چلا گیا تھا, پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ جیت گیا تھا, اور جو انرجی کرائسس تھا وہ اوور ہو چکا تھا, تو تب پاناما, یہ دھرنے, یہ ساری چیزیں جائز تھی کہ پاکستان کا اس کے بعد اگلے 4 سال پرائم منسٹر آن جاب ٹریننگ پہ تھے جنہوں نے کبھی کوئی فائل نہیں دیکھی تھی, اور وہی نتیجہ نکلا. وہ بار بار اس بات کا اظہار کرتے ہیں, ہمارے خدشات نہیں, اس بات کی وہ تصدیق کرتے ہیں کہ ہاں مجھے تجربہ نہیں تھا, ہمیں اس وقت حکومت نہیں لینی چاہیے تھی, ہمیں اس وقت نہیں لینی چاہیے تھی. وہ کہتے تھے کہ میں کبھی کسی جو ہے نا اتحادی کے ساتھ حکومت نہیں بناؤں گا, مجھے کسی آرمی چیف نے اس طرح کیا تو میں اس کو پکڑ کے نکال دوں گا. تو وہ ساری چیزیں وہ گزار کے آ کے آج دوبارہ افسوس کا اظہار کر رہے ہیں. کیا انہوں نے, عمران خان صاحب نے کوئی تقریر کی ہے کہ میں آئندہ کیا کام کروں گا؟ یہ جو جتنے ارسطو ان کے پاس تھے, ان کا تو ارسطو فیل ہو گیا ہے, اسحاق ڈار. بالکل بات ماننے والی ہے, ہم اس کے اوپر بحث کریں گے کہ جی 5 سال پہلے کیا تھا, جب چیزیں تباہ ہو گئی تو وہ کیا کرے. نہیں, ٹھیک ہے آپ نے دعویٰ نہیں کرنا تھا نا, آپ نے دعویٰ کیا, تو آج آپ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ جو ہے وہ جوتیاں کھا رہی ہے لوگوں سے مہنگائی کے اوپر. لیکن اس کو اس طرح نہ کریں
کہ جی کیا اسد عمر نے بہت اچھا کر دیا تھا, کیا عمران خان صاحب نے اچھا کر دیا تھا, کیا یہ امپورٹڈ وزرائے خزانہ نہیں لے کے آئے تھے جو باہر سے لا کے آئی ایم ایف ٹو آئی ایم ایف مذاکرات ہو رہے تھے. مگر عامر صاحب یہ جو امپورٹڈ وزرائے خزانہ لانے والی بات ہے, پیپلز پارٹی کے دور میں بھی یہی پاسداری آج نئے وزیر اعظم اور مشرف صاحب کے دور میں بھی یہی امپورٹڈ تھے, یہی وزرائے خزانہ تھے. مگر جو عمران خان کی حکومت جب جاتی ہے اور مفتاح اسماعیل جو اکنامک سروے رپورٹ ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں وہ تو بڑی اچھی رپورٹ ہے, اس میں تو 6% گروتھ نظر آ رہی ہے, اس میں تو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ رائز کرتی نظر آ رہی ہے, اس میں تو ہماری جو فصلیں ہیں وہ بمپر کراپس نظر آ رہی ہیں, اس کے اندر تو ہمیں اس میں تو نوکریاں نظر آ رہی ہیں ہمیں. بہت زبردست بات مسعود صاحب, یہی بات 2016 میں 17 میں 18 میں کر لینا. اس وقت کیا تھا, یہی کچھ تھا, پاکستان بہترین حالت میں تھا. اس وقت جاتے جاتے مفتاح اسماعیل کہہ کے گئے تھے کہ آئی ایم ایف پروگرام میں جانا پڑے گا. جس کیس میں مریم نواز کو سزا دی اس کیس میں سب چیزیں سامنے آ گئی کہ کچھ بھی نہیں ہوا, مریم بری ہو گئی, پھر کس چیز کا الزام رہ گیا؟ پھر ان سے احتساب ہونا چاہیے جو اس سب کی نگرانی کرتے رہے, جس کو آج خان صاحب کہتے ہیں کہ وہ بغض سے بھرے ہوئے تھے, جنرل باجوہ کہتے ہیں بغض سے بھرے ہوئے تھے, وہ تو جنرل باجوہ اور جج ملے ہوئے تھے. یہ سارے الزامات پھر کہیں پہ بیٹھ کے تو احتساب ہوگا نا, پھر ہی پاکستان کا کوئی نظام چلے گا. یعنی یہ جو بالکل نہیں دیکھ سکتے الیکشن کا معاملہ ہے, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے پہلے وہ احتساب کا عمل ہو جائے پورا, پھر اس کے بعد جو ہے وہ الیکشن کی بات کی جائے؟ مسعود صاحب زبردست بات کی. یہ میں آپ جسٹس اطہر من اللہ کا کوسچن اٹھا لیں جو کہ ابھی ریٹن آرڈر 2 دن سے 3 دن ہو گئے ویٹ کر رہے ہیں, جس میں انہوں نے کہا کہ پہلے یہ چیک کریں کہ اسمبلی کس دباؤ میں ٹوٹی ہے یا نہیں ٹوٹی. اب یہ بھی عدالت نے پہلے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا وہ پنجاب اسمبلی اور کے پی اسمبلی کسی کے آرڈر پہ ٹوٹی تھی, پولیٹیکل پریشر پہ ٹوٹی تھی. اب اس پہ لوگ کہیں گے کہ آئین کے اندر واضح طور پہ لکھا ہوا اور بالکل ٹھیک لکھا ہوا ہے کہ جب کوئی وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم لکھ دے کہ میں توڑ رہا ہوں تو 48 آورز میں ٹوٹ جائے گی, کوئی کوسچن نہیں. یہی آئین میں لکھا ہوا تھا چیئرمین نیب کے اوپر کہ مشاورت کرنی ہے, لیکن جب نہیں کی جسٹس دیدار شاہ کیس میں تو سپریم کورٹ نے آرڈر دیا چودھری نثار کی اس پہ کہ جناب با معنی با مقصد مشاورت ہوگی. تو اب یہ سوال بھی کورٹ کرے گی پہلے طے کہ کیا اس وقت یہ ٹھیک ٹوٹی. پھر یہ اگلا سوال آیا ہی کھڑا ہے جس کی ابھی تک سنوائی نہیں ہوئی, 63A جو ری رائٹ کیا گیا آئین میں. آئین کی ایک شک تھی, اندلیب صاحبہ اور فیصل کریم کنڈی صاحب دونوں بڑے اچھے انداز سے یہ بتا سکتے ہیں کہ جب یہ لکھا گیا کہ عدم اعتماد آئے گی لوگ ووٹ کریں گے اور جو اپنی پارٹی کے خلاف جائے گا اسے ڈی سیٹ کر دیا جائے گا. یہ آئین میں کسی ابہام کے بغیر ہے. تو پھر جب اسے ری رائٹ کر دیا گیا کہ جی ووٹ کاؤنٹ بھی نہیں ہوگا اور بندے بھی نائل ہوں گے, تو یہ پھر سوال عدلیہ کی طرف بھی اٹھتا ہے کہ آپ صرف ہر وقت جسٹس افتخار چودھری کے اوپر ہر وقت تبرہ کرتے تھے کہ یہ فلانا بکا ہوا ہے, کتنے میں بکا ہے. اس وقت کیفیت یہ ہے کہ ایک آئین کا تقاضا ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہونے, لیکن اسی از خود نوٹس میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمام معاملات اسی نوٹس میں دیکھ لیے جائیں. اس کے لیے کوئی الگ سے اگر بینچ بن جائے, کوئی الگ سے چیز ہو جائے اور یہاں پر صرف یہ معاملہ دیکھ لیا جائے کہ الیکشن آئین کے مطابق 90 دن میں ہوں یا نہ ہوں, یا اسمبلی کی تحلیل درست تھی یا نہ تھی, ریسٹور کر دیا جائے. ایک آواز یہ بھی آئی ہے کہ اسمبلیوں کو ریسٹور کر دیا جائے. جو کچھ بھی ہونا ہے یہاں پر ہو جائے. اس کے لیے کتنا کنسرن موجود ہے خود پی ڈی ایم جماعتوں میں. فیصل کریم کنڈی صاحب اب سے تھوڑی دیر پہلے تک ہم سے رابطے میں تھے, میں کوشش کروں گا ان سے رابطہ بحال ہو جائے اور وہ ہمارے ساتھ موجود ہوں. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. 13 اگست کو مرکزی اسمبلی یعنی وفاقی اسمبلی کی مدت پوری ہو جائے گی اور اس حکومت کے پاس بمشکل اب 6 مہینے باقی بچے ہیں. اندلیب عباس صاحبہ, 6 مہینے میں تو ویسے بھی الیکشن ہو ہی جانے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ گیس کا بحران بھگت چکے, بجلی کا بحران سامنے کھڑا ہوا ہے, مہنگائی اپنی انتہا کو ہے, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ تھوڑا سا اس میں کمی آئی تھی, لیکن سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور جیسے ہی امپورٹس کھلیں گی ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ شوٹ کر جائے گا. آئی ایم ایف کا معاہدہ ابھی تک نہیں ہوا ہے. ان نامساعد بدترین حالات میں آپ لوگوں کو اگر الیکشن کی تاریخ نہیں بھی ملتی تو بھی صورتحال آپ کو اپنے حق میں نظر آتی ہے؟ دیکھیں, یہ تو ابھی آپ نے پرائم منسٹر کو کوٹ نہیں کیا. پرائم منسٹر نے خود کہا ہے کہ ابھی اور بہت برا وقت آنا ہے. مطلب ایک تو آپ اکانومی کا بیڑا غرق کر چکے ہیں اور خود آپ مانتے ہیں. مفتاح اسماعیل کہتے ہیں ڈار ہے, ڈار کہتا ہے مفتاح اسماعیل ہے, سلیمان شہباز کہتا ہے جوکر ہے مفتاح اسماعیل,
مفتاح اسماعیل کہتا ہے کہ وہ جی اس کی بیٹی کا سسر ہے, وہ جتنا مرضی ملک کو بیڑا غرق کرے کچھ نہیں کوئی اس کو ہٹا سکتا. تو یہ تو اب آپ کی ان کی اپنی حکومتیں ہیں, چاہے وہ مشاہد حسین ان کے سینیٹر ہے وہ ہے, یا سعد رفیق ہے جو کہتا ہے کہ چیچک زدہ جمہوریت ہے جس میں مورثی سیاست میں کبھی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا, یہ اس کے لفظ ہیں. تو اور آپ کو پتہ ہے خاقان عباسی صاحب کہتے ہیں کہ مریم میری لیڈر نہیں ہے. اس سارے چکر میں آپ کہیں کہ نہیں جی میں نے یہاں بیٹھے رہنا ہے کیوں, اور میں نے عیاشی کرنی ہے, اور میں اس پہ پروٹیسٹ کروں گی کہ وہ ایک کاؤنسلر بھی نہیں ہے, اور اس وقت نیشنل آسٹیریٹی کمیٹی بنائی گئی ہے کہ ملک تباہ ہو گیا ہے, لوگ جو ہیں وہ پیٹ کاٹ کاٹ کے بھی زندہ نہیں ہیں, اور اس کو جو پروٹوکول مل رہا ہے کروڑوں روپے کا 2 دن کے لیے سرگودا گئی ہے, سرگودا جم خانہ کو بند کر دیا گیا 2 دن کے لیے, اور اس کے کمرے کے اندر ایک ایل سی ڈی لے کے دیا گیا جو صرف ایل سی ڈی 12 لاکھ. ٹھیک ہے, آپ اس میں بالکل احتجاج کریں, آپ ان کو عدالتوں میں بھی لے کے جائیں, آپ میڈیا پہ بھی بات کریں, لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ مسئلہ یہ ہے جو عامر الیاس صاحب نے فرمایا کہ ان کے پاس یہ تو ناکام ہو گئے, آپ کے پاس کیا پلان ہوگا, آپ کے پاس کیا پلان ہوگا, آپ جب اگر آتے ہیں, اگر آپ آتے ہیں اقتدار میں اور آپ کے دوران میں یہ اس دوران جو ہے احتجاج کرتے ہیں اور ڈی اسٹیبل کرتے ہیں اور سیاست کی یہی حالت رہتی ہے, تو کر تو آپ بھی کچھ نہیں پائیں گے. پہلی بات آپ سن لیں پلیز ذرا چپ رہے 1 سیکنڈ کے لیے. دیکھیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مریم پہ کروڑوں خرچ دینا جو کہ ایک ڈاکہ ہے ٹیکس پیئر کے پیسوں پہ, اس پہ آواز نہیں اٹھانی چاہیے, تو میں تو اٹھاؤں گی, آپ جتنا مرضی بولیں بیچ میں, آپ بالکل اٹھائیں. میں نے 2016 میں اس کے پروٹوکول پہ کیس کیا تھا اور جیتا بھی تھا کہ یہ کون ہوتی ہے, کیا حیثیت ہے. وہ کہتی اچھا اس کو چلیں ہم بعد میں کسی اور اس میں کریں گے. اب آئیں آپ ایک ملک کو, سمپل اکانومی ہے, آپ یا ریونیو بڑھائیں یا آپ ایکسپینس کم کریں. ریونیو بڑھانے کے آپ کے پاس 3 طریقے, ایک ٹیکس زیادہ اکٹھا کریں اس کو وائڈن کریں بجائے اس کو ڈیپن کرنے کے انہی لوگوں پہ, دوسرا ایکسپورٹس ہے, اور تیسرا انویسٹمنٹس ہے. ٹھیک ہے, اب آپ دیکھیں ہم نے ایکسپورٹس جو تھی 31% بڑھائی, ڈار کا تو آپ کو پتہ ہے نا 3 دفعہ آیا ہے, تینوں دفعہ ایکسپورٹس کا بیڑا غرق کیا ہے, جس کی وجہ سے وہ سارا جو ڈالر کا کیس ہر دفعہ ہوتا ہے وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ وہ ایکسپورٹس نہیں بڑھتی. ہم نے 31 ارب پہ ایکسپورٹس لے کے گئے. ہمارے زمانے کے اندر جو ٹیکس ریونیو تھا سب سے زیادہ بڑا, اور انویسٹمنٹس جو تھی ڈسپائٹ 2 سال دنیا میں انویسٹمنٹس پہ کووڈ کی وجہ سے 0 تھی, وہ بڑھنی شروع ہو گئی. تو یہ آپ کی جب آمدنی بڑھنی شروع ہوتی ہے تو پھر آپ یہ چیزیں افورڈ کر سکتے ہیں. آپ کی انڈسٹریل گروتھ 10.5% بڑھی, انڈسٹری گرو کر رہی ہے, لوگ کما رہے ہیں, لوگ جابز کریں. ہم نے تو آلریڈی یہ کر دیا. مجھے بتائیں 10 مہینے ہو گئے ہیں, 17 پریس کانفرنسیں ہوتی ہیں, کیا صبح سے شام کوئی منسٹر آف کامرس, منسٹر آف فائنانس اٹھ کے آپ کو بتاتا ہے کہ ایکسپورٹ انہینسمنٹ کوئی پلان ہے؟ نہیں. میں واپس آپ کے پاس آ رہا ہوں. محمد زبیر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, ذرا ان سے اس بارے میں بات کر لیں. محمد زبیر صاحب, بڑا اہم معاملہ ہے اور تمام نظریں لگی ہوئی ہیں اس وقت سپریم کورٹ کے اوپر. وہاں پر کیس یہ ہے کہ الیکشن کی تاریخ کون دے گا اور الیکشن کب ہونے, لیکن اس میں آپ کی جماعت ہو, آپ کی اتحادی جماعتیں ہوں, ان سب کے ایکشن سے یہ لگ رہا ہے, پہلے آپ کے گورنر نے تاریخ نہیں دی, کہ آپ لوگ الیکشن سے راہ فرار اختیار کر رہے ہیں. 90 دن میں الیکشن نہ ہو, آئین پر عمل نہ ہو, اس سے آپ لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا. میرے خیال ہے اس میں 2 ڈفرنٹ چیزیں ہیں. ایک تو الیکشن کی تاریخ کا ایشو ہے, اور یہ جب سپریم کورٹ میں یہ جھگڑا نہیں شروع ہوا تھا تو میں نے بالکل یہ اسٹیٹڈ پوزیشن لی تھی, ایک پروگرام میں نہیں 2-3 پروگراموں میں, کہ الیکشن 90 دن میں ہی ہونے چاہیے جو میری سمجھ ہے آئین کے حساب سے, اور آج بھی یہی ہے. لیکن یہ جو مسئلہ ابھی جو ہوا ہے, جو سپریم کورٹ میں جس طرح سے سو موتو لیا گیا, جس طرح سے بینچ بنایا گیا, وہ ایک مختلف چیز ہے. اس کو یہ وہ تو چیز ایشو اب پیچھے چلا گیا, وہ فیصلہ ہونا ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا. لیکن جب چیف جسٹس صاحب نے بینچ بنایا ہی تھا, لارجر بینچ بنایا تھا, تو 9 ارکان جب ججز کو انہوں نے شامل کیا تھا تو سینئر موسٹ 9 کو کر لیتے. بڑا سمپل سا تھا, کسی کو اعتراض نہ ہوتا. جبکہ وہ ان کو پتہ ہے جو ان کے بعد چیف جسٹس جنہوں نے بننا ہے جو نمبر 2 ہیں, اب کوئی بتا سکتا ہے کہ ان کو کیوں نہیں رکھا.
یا ایک دو اور ججز ہیں ان کو کیوں نہیں, کیونکہ چیف جسٹس صاحب کے ساتھ ان کی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو نارمل اسٹینڈرڈ پریکٹس ہوتی ہے کورٹس میں, اسٹینڈرڈ پریکٹس ہوتی ہے کہ اگر کسی ایک فریق کو کسی جج پر کوئی اور اس کا کوئی ریزن ہو, چھوٹا سا بھی ریزن ہو, تو وہ خود بینچ سے اٹھ جاتے ہیں. اب یہاں ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی ایک جج ہے جو اس کیس کا فیصلہ جو پاناما کا سنایا تھا اس میں پھر وہ مانیٹرنگ جج بھی بن گئے تھے. پھر اس کے بعد زبیر صاحب یہ تو جج کی اپنی ثوابدید ہے, اگر آپ اس پہ اعتراض کرتے ہیں وہ بینچ پہ رہنا چاہتے ہیں یا اٹھنا چاہتے ہیں, یہ ان کی ثوابدید ہے, پریشرائز تو نہیں کیا جا سکتا. جلسوں میں ان کی تصویریں دکھانا, نام بتانا اداروں کو کمزور کرنے کے مترادف نہیں ہے یہ. سنیں آپ یہ کہہ رہے ہیں, آپ صرف وہ ابھی نکلوا کے پڑھ دیں کہ جب پاناما کا فیصلہ آیا تھا تو اس میں کیا لکھا ہوا تھا. اس میں یہ لکھا تھا کہ جی یہ سیلری جو تھی یہ بنتی تھی شو کرنے کی, جو کہ نہیں بنتی تھی, اور انہوں نے چونکہ شو نہیں کی ہے تو اس وجہ سے ان کو نااہل کیا جا رہا ہے وزیر اعظم پاکستان کو, ٹھیک ہے, اور تاحیات نااہل کیا جا رہا ہے, اور وہ سیاست نہیں کر سکتے, وہ پارٹی کی پوزیشن نہیں ہولڈ کر سکتے. اچھا ان جن جج کو لگایا, ون آف دا ججز جس نے یہ فیصلہ دیا تھا, ان کو بنا دیا مانیٹرنگ جج. کس کے اوپر؟ سپریم کورٹ کے جج کو سیشن کورٹ کے جج کے اوپر مانیٹرنگ جج بنا دیا. سر میں یہ نہیں سمجھ پا رہا کہ یہ بینچ تو بنا ہے, یہ بینچ تو بنا ہے موجودہ صورتحال پر کہ 90 دن میں الیکشن ہونے, گورنر نے ایک پوزیشن لے لی ہے, اب فیصلہ کرنا ہے. اس میں پاناما کہاں سے آ گیا سر؟ پاناما اس کے بعد 73 کیسز میں وہ بیٹھے ہیں اور دھڑا دھڑ فیصلے دیتے ہیں. تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم آرام سے بیٹھ کے, اور میں ایک اور بات بتا دوں. نہیں سر, میں یہ نہیں کہہ رہا, آپ نے بالکل اعتراض اٹھایا, ٹھیک اعتراض اٹھایا ہوگا, آپ لے کے جائیں. میرے سر سوال سن لیجئے پلیز, سوال سن لیجئے. بالکل آپ جو عدالت میں کر رہے ہیں, تاثر جو یہ آ رہا ہے کہ آپ تو کہہ رہے ہیں الیکشن 90 دن میں ہونے چاہیے, لیکن آپ کے ایکشن سے کہیں نہیں لگ رہا کہ آپ 90 دن میں الیکشن چاہتے ہیں, چاہے وہ آپ کے گورنر ہو چاہے وہ آپ کی پارٹیز ہوں. بات سنیں, جب کوئی بھی کیس آتا ہے نا, کوئی بھی کیس آتا ہے, جب کوئی قتل کا بھی کیس آتا ہے نا, تو اس میں شواہد اور اس میں ایف آئی آر 24 گھنٹے یا 48 گھنٹے میں فائل ہونی چاہیے, یہ سارے لوازمات پورے کرنے ہوتے ہیں, پھر کیس چلتا ہے. تو اگر آپ, اور پاکستان کی جو جوڈیشل تاریخ ہے وہ اتنی بھیانک ہے, مولوی تمیز الدین سے لے کے پاناما تک, اور پھر ایسے ایسے کیسز اور ایسے ایسے فیصلے دیے. اور دوسری بات یہ کہ ہمارا جو سیاسی حریف ہے عمران خان صاحب, ان کو تو کوئی حق بنتا ہی نہیں کہ ہمیں منع کرنے کا. انہوں نے سٹنگ چیف جسٹس سے نا افتخار چودھری 2013 کے الیکشن کے بعد تو ان کے بارے میں کہا تھا بے شرم آدمی ہے. جسٹس رمدے کے بارے میں کیا کہا تھا, سٹنگ سپریم کورٹ کے جج. مگر سر میری عرض سن لیجئے کہ یہ جو معاملہ ہے یہ ایک آئینی فیصلہ ہے, ایک آئین پر ایک فیصلہ دینا ہے. اس میں آپ فریق کہاں سے ہیں, یا اس میں نواز شریف صاحب فریق کہاں سے آ گئے؟ بات سنیں, ہمیں کیا پتا فیصلہ کیا آئے گا یا کیا نہیں آئے گا. یہ تو الیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا. ہم پہلی بات تو یہ, پہلی بات کہ سو موتو لینے کا طریقہ کار, وہ دونوں ججز وہ ڈوگر صاحب کے بارے میں کیس کر رہے تھے جو سی پی او لاہور ہے, ٹھیک ہے, ادھر سے آپ مجھے خود بتا دیں کہ اس کا یہ ڈیٹ دینے کا کیا تعلق ہے. ان دو ججز نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو لکھا کہ آپ سو موتو لین تاریخ کے حوالے سے, وہ بھائی آپ کسی اور کو بھجوا دیتے ڈائریکٹلی چیف جسٹس, تو ویسے ہی سو موتو لے سکتے ہیں. تو جب انہوں نے اپنا وہ شو کر دیا کہ وہ کس طرف کھڑے ہوئے ہیں, اور ویسے بھی 73 کیسز میں ماشاءاللہ وہ پہلے بھی رہے نا جج, ہر کیس میں ہوتے ہیں جج. سر آخر میں بالکل سمجھ رہا ہوں آپ کا معاملہ, صرف مجھے اتنا بتا دیجئے کہ یہ معاملہ تو صرف یہ ہے کہ الیکشن کی تاریخ کب آئے, کب الیکشن ہو, الیکشن اسکیجول کب آئے, الیکشن سے متعلق ہے, ایک آئینی معاملہ ہے. تو آپ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ لٹکا رہے؟ آپ جتنا سمپلی بتا رہے ہیں تو پھر یہ سوال حق بجانے میں نا کہ اتنا سمپل معاملہ تھا تو سینئر موسٹ نو کر دیتے. ٹھیک ہے, وہ اچھا وہ سینئر موسٹ کر دیتے ہیں, بینچز پر اگر آپ کے اعتراض ختم ہو جاتے ہیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے, بس یہ معاملہ جو ہے آپ لٹکانا نہیں چاہتے. سر میں تو پہلی بات بتا دوں, شاہد خاقان نے دی, میں نے دی, آپ ابھی کلپ نکال لیں آصمہ شرازی کے پروگرام کا, میں آئی ایم آن ریکارڈ, میں نے کہا تھا کہ 90 دن کا مطلب 90 دن ہی ہوتا ہے, بالکل کلیئرلی کہا تھا. لیکن انہوں نے اس کو اتنی گڑبڑ کر دی ہے کہ بھائی آپ سمپل سی, ہمارے جو
बहुत ही काबिल एहतराम जजेस हैं, नहीं उन्होंने सर, ये तो गवर्नर से नहीं दी तारीख, भाई तो केपी गवर्नर ने तारीख नहीं दी। देखिए एक सेकंड, आप क्यों जाते हैं कोर्ट? क्योंकि दो फ्रीक होते हैं, एक का मौक़िफ़ एक होता है, दूसरे का मौक़िफ़ नहीं सर, दूसरा होता है। गड़बड़ जो इलेक्शन के मामले में की वो तो केपी के भाई, गवर्नर ने नहीं दी ना ये तारीख। देखिए ना, ये आपका ओपिनियन है, गवर्नर साहब का ओपिनियन डिफरेंट था, ठीक है। इलेक्शन कमीशन का ओपिनियन डिफरेंट था, प्रेसिडेंट का ओपिनियन डिफरेंट था। फैसला कौन करेगा? सबसे बड़ी अदालत करेगी। सबसे बड़ी अदालत क्यों कंट्रोवर्शियल बना रही है? सबसे सीनियर मोस्ट नाउ, जब सारी बार एसोसिएशन, तमाम बार एसोसिएशन लिख के दे दिया चीफ जस्टिस को कि जी आप इनको फारिग करें, और आप इतना सीरियस मामला है तो आप सीनियर मोस्ट 9 बिठा दें या 15 के 15 बिठा दें। ठीक, बहुत शुक्रिया जनाब मोहम्मद ज़ुबैर साहब, साबिक़ गवर्नर सिंध हमारे साथ मौजूद थे। मैं आमिर इलियास राना साहब की तरफ आऊँगा एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद, और वो उनसे पूछूंगा कि उनकी राय क्या है तमाम गुफ्तगू सुनने के बाद, कि क्या ऐसा नहीं लग रहा कि मौजूदा हुकूमत, PDM इत्तेहाद, उसके गवर्नर सब ये चाहते हैं कि मामला लटका रहे। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। ब्रेक से पहले मोहम्मद ज़ुबैर साहब हमारे साथ मौजूद थे। आमिर साहब, आपने गुफ्तगू सुनी मोहम्मद ज़ुबैर साहब की, दो बातें ज़रा मुझे समझाएं, मैं समझ नहीं पाया उनकी गुफ्तगू में। वो कह रहे हैं कि मामला जजेस ने उलझा दिया, तो ये मामला इलेक्शन की तारीख का मामला जजेस ने उलझाया है, मौजूद जजेस ने, या ये गवर्नर और PDM की क़यादत ने उलझाया हुआ है इस मामले को? नंबर एक। नंबर दो, ये मामला तो सीधा सा है कि इलेक्शन वक्त पर होने, उसके लिए तारीख किसको देनी है, कैसे देनी है, किस तरह से इलेक्शन हो सकते हैं। इसमें नवाज शरीफ साहब का पानामा कैसे इंक्लूड हो सकता है कि उसको देख लिया जाए पहले? ये कहां से आ रही है बात? ये बात अगर आप पानामा से शुरू करें तो वैसे तो ख्वाजा आसिफ ने कही ना बात कि इसको अगर मामले को देखना है, अदालतों के ज़रिए हल कराना है तो पानामा पे जाएं, कि पाकिस्तान ठीक ठाक चल रहा था और उस वक्त पानामा में से देखें ना, अगर बात वही हो रही है कि जी असम्बलियों की तारीख लेनी है इलेक्शन की, और वो चले गए असम्बलियाँ बहाल होने पे, दूसरे जज साहब ने बात कर दी है ना ऑन दी रिकॉर्ड, और उसको ऑर्डर में लिखवाया, जो ऑर्डर अनफॉर्चुनेटली अभी तक आया नहीं। वो चीफ जस्टिस साहब बेहतर समझते हैं कि क्यों नहीं आया, जुमेरात का, जुमे का, आज हफ्ते की रात जा रही है। तो नवाज शरीफ को सज़ा पनामा में तो नहीं हुई, मैं पहले भी कह रहा था अकामा में हुई जी। अकामा कहाँ से आया था? कोर्ट में ही आया था ना, जज साहब ने ही ढूंढा था ना, किसी ने नहीं ढूंढा था, कोई केस नहीं करने गया था वहाँ पे। पनामा में क्या सज़ा हुई मुझे बताएं? करप्शन पे जो सज़ा हुई लोअर कोर्ट से हुई और हाई कोर्ट ने ख़त्म कर दी, और उसमें ख़त्म तब हुई जब ना मरियम के ख़िलाफ़ कोई सबूत था और ना नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ कोई सबूत था। वो JIT का एक पेपर था जिसे हाई कोर्ट के उस वक्त जज थे, अब चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने एक सवाल किया था, अगर आपके जहन में हो मसूद साहब, नवंबर 2021 में जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी, कि जी बताइए मरियम नवाज मालिक हैं, हम इनसे मनी ट्रेल पूछ लेंगे। नैब उस वक्त इमरान खान साहब और सरतापा जज जावेद इकबाल साहब का था, ठीक है, और वही प्रोसिक्यूटर थे जो पहले दिन से चल रहे थे, और जज बशीर साहब की कोर्ट से चल के आ रहे थे। तो एक पेपर भी वो साबित ना कर सके लीगल आया है और वो बरतानिया से है और वो मरियम को मालिक साबित करता है। जब नवंबर 21 में वो फैसला फाइनल दे रहे थे तो उन्होंने कहा चले नवाज शरीफ की मलकियत साबित कर दें, क्योंकि उनकी तरफ से मलकियत उनके बेटे की थी, हुसैन नवाज की, जिसको चैलेंज नहीं किया, बल्कि ये बताया गया था एहतसाब अदालत में कि जी ये चूंकि मरियम है और पीछे फार्चूनर जो है एक्चुअली वो नवाज शरीफ है। आमिर साहब, तो फिर वो उड़ गया केस, बिल्कुल उसके बाद से वो नवाज शरीफ की करप्शन का केस सब हमारी नजरों के सामने हुआ है। अब आप आ जाएं इलेक्शन, हमारी याददाश्तों में महफूज है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये इसी बेंच के सामने क्यों इतनी ख्वाहिश है कि यही हो जाए? मोहम्मद ज़ुबैर साहब भी कह रहे हैं, ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कहा, दबी दबी आवाज़ें दूसरे लीडर्स की भी हैं कि यही सब कुछ तय हो जाए। तो यही बेंच क्यों? नवाज शरीफ साहब आए, अपने मुकदमात को फेस करें, वो आ भी नहीं रहे मुल्क के अंदर, और इनकी पार्टी समझती है कि ये बेंच बनाए, इसी में बस ये मामला हल हो जाए। तो ऐसा क्यों है? ये मामला तो ये बेंच तो बना ही एक अलहदा काम के लिए, एक आईनी मामले को देखने के लिए बनाए। देखिए, जब आप बेंच की बात करते हैं तो बेंच पनामा का बना था, अकामा का नहीं बना था। उस पर भी आ जाए ना फिर। जब सवाल आप उठाते हैं कि ये आईनी बेंच है, आईनी कोई अदालत तो नहीं है ना, सुप्रीम कोर्ट ही है, वो भी सुप्रीम कोर्ट का बेंच था, ये भी सुप्रीम कोर्ट का बेंच है, इत्तेफाक से ये लार्जर बेंच है। तो लोग कह रहे हैं कि जब आईनी सवाल उठाया है तो फुल कोर्ट के सामने ले जाएं। जो मोहम्मद ज़ुबैर कह रहे हैं ना 9 सीनियर जज कर दें, मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि आप एक्चुअली तो सुप्रीम कोर्ट पूरी नहीं है,
اور وہ نہیں ہے تو وہ چیف جسٹس آف پاکستان محترم کی طرف سے دیے گئے ناموں کے قبولیت نہ ہونے کی وجہ سے ہے. 17 ججوں پہ مشتمل آئین کے اندر سپریم کورٹ لکھی ہوئی ہے, وہاں ایک جج سپریم کورٹ کا نہیں ہوتا, وہاں چیف جسٹس انتظامی طور پہ معاملات دیکھتے ہیں, ادروائز ان کا ووٹ بھی ایک ہی ہے جیسے باقی دیگر 14 لوگوں کا. تو اب لوگ ایک بات کر رہے ہیں, سب کہہ رہے ہیں کہ آپ اتنا بڑا آئینی مسئلہ ہے تو فل کورٹ بنا دیں, سارے کے سارے ججز بیٹھیں, پک اینڈ وہ تو چوز ہی نہ فیصلہ ہو جائے گا تاکہ منڈے کو. کوسچن نہ ہو کہ جی کیا ہونا ہے کہ جی 5 ادھر جائیں گے 4 ادھر جائیں گے, ہم اور آپ سب بیٹھ کے دیکھ لیتے ہیں. جیسے ابھی وہ اوورسیز پاکستانیوں کا 3 رکنی بینچ بنا ہے, بنتے ہی شروع ہو گیا کہ جی یہ وہی مخصوص 3 بینچ ہے. جب فائز عیسیٰ پہ پابندی لگ سکتی ہے کہ وہ عمران خان کا کیس نہیں سنیں گے, اگر باقی پارٹیاں کہتی ہیں تو پھر ادھر محترم چیف جسٹس صاحب کو دیکھ لینا چاہیے کہ اگر آپ کے فیصلے پہلے ہی لوگ پریڈکٹ کر لیتے ہیں, کیوں کر لیتے ہیں ان لوگوں کے کہ جی یہ بیٹھیں گے تو یہ فیصلہ ہوگا, یہ بیٹھیں گے تو یہ ہوگا فیصلہ. تو سپریم کورٹ بہت اونچی ہے, کسی بھی میرے اور آپ کے سے بہت زیادہ اوپر ہے, اسی لیے کہ یہ اللہ کے بعد اس وقت پوری دنیا میں پاکستانیوں کے لیے سپریم کورٹ سب سے بڑی عدالت ہے. تو پھر اعتماد بھی اتنا ہی بڑا ہو جانا چاہیے. اگر کنٹروورسی آ گئی ہے تو اس کو سنبھال لینا چاہیے. اور یہ میری اور آپ کی بات نہیں رہی, یہ جج اطہر من اللہ صاحب نے کل کہا ہے کہ محترم چیف جسٹس صاحب اس کو فل کورٹ میں بدل دیں. بالکل جب آپ اور منڈے کو جب یہ عدالت لگے گی آپ ایکسکیوز بھی کہیں تب بھی وہ نہ سنیں. انہوں نے وکیل سے یہ بات پوچھی تھی, ہمارا مدعا یہ ہے کہ یا تو آپ عامر صاحب وکیل سے انہوں نے یہ بات پوچھی تھی, اور یہ بات کیونکہ ہو چکی ہے تو منڈے کو جو سماعت ہوگی تو منڈے کو پھر عدالت فیصلہ کر لے گی کہ اسے کیا کرنا ہے. جو اعتراضات آئیں ڈیفینیٹلی وہ دور ہوں گے, معاملہ آگے بڑھے گا. اندلیب صاحبہ, یہ جو ابھی گفتگو ہوئی محمد زبیر صاحب نے بھی کی, عامر صاحب بھی کہہ رہے پھر تو جب یہ ایک فل کورٹ بننے کی باتیں ہو رہی ہیں تو اس میں تمام معاملات کو دیکھ لینا چاہیے, صرف یہی معاملہ کیوں؟ اس سے اتفاق کریں گی آپ, یا اگر نہیں کریں گی تو کیوں نہیں کریں گی؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ کا ریکارڈ ہے نا, یہ جن کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں نا, یا جن کو ہمیشہ مطلب جو بھی یہ کرتے ہیں, وہ ان کا ریکارڈ چیک کریں. ان کا ریکارڈ, محمد زبیر صاحب کی بات کر رہی ہیں؟ نون لیگ, یہ بالکل نون لیگ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. نون لیگ کا پورے کا پورا قیوم ڈاکٹرائن کے اوپر بیسڈ ہے کہ وہ جج رکھنا ہے جو کہ ایک فون کرے اور ان کے اشاروں پہ ناچیں. اچھا, ساتھ کہہ رہے ہیں کہ 90 دن کے اوپر تو ہونے نہیں چاہیے انتخابات. جب 90 دن کے اوپر انتخابات, میں اتنا بولے یہ میں ایک بھی بیچ میں نہیں بولی. آپ کم از کم جب دوسرا کوئی بول, میں تو ابھی شروع ہوئی تھی, میں نے تو کچھ کہا بھی نہیں. چلیں آپ گفتگو مکمل کر لیں, وقت کم ہے. آپ کا مطلب پی ایم ایل این والے اتنا اچھا ڈیفینڈ نہیں کر سکے ہوں گے آپ کو جتنا آپ نے ان کو ڈیفینڈ کر دیا. عامر صاحب نے اپنا جینوین اوپینین دیا ہے, لیکن مجھے بولنے تو دیں, مجھے بولنے تو دیں. جی پلیز آپ بات کیجئے. میں تو کچھ نہیں کہہ رہی, میں تو ایک اوپینین ظاہر کر رہی ہوں. آپ کو نہ اچھا لگے, آپ بیچ میں ٹوکے نہ, آپ بیچ میں انٹرفیئر نہ کریں. آپ اپنی ٹرن پہ, آپ 10 منٹ 12 منٹ میں نہیں تھی پلیز. ہاں, سو بات یہ ہے کہ سب اگریمنٹ پہ ہے کہ جی 90 دن سے ایک دن اوپر نہیں جانے چاہیے. جب 90 دن سے ایک دن اوپر نہیں جانے چاہیے, اور یہ سب سے بڑا ایک ایشو ہے کہ جی سب کو پتہ ہے کہ یہ اٹیک کرتے ہیں, فزیکلی گنڈا گردی کرتے ہیں سپریم کورٹ پہ جب ان کے خلاف آئے. نمبر 2, یہ انتخابات اگلی صدی تک نہیں کرانا چاہتے کیونکہ یہ ہر انتخاب میں لوز کریں گے. نمبر 3, باجوہ تو اب تصویر میں سے نکل گیا. وہ باجوہ تھا جس کو کہتی تھی وہ ہر تقریر میں کہ باجوہ کی باقیات ہے. یہ 28 نومبر کے بعد ہماری حکومت شروع ہوئی ہے, وہ نکل گیا. تو اب جو نئی ڈیل ہوئی ہے, بہت شکریہ اندلیب عباس صاحبہ, وقت میرے پاس ختم ہو گیا, معذرت آپ کی بات یہاں منقطع ہو رہی ہے. عامر الیاس رانا صاحب آپ کا بہت شکریہ. فیصل کریم کنڈی صاحب وعدہ کرنے کے باوجود نہیں آئے. محمد زبیر صاحب پروگرام میں شامل تھے, ان کا بھی بہت شکریہ. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.